کہا کبھی کبھی جو ٹوٹتے ہیں وہی دوسروں کو جوڑنا سیکھتے ہیں۔ میں تمہیں زندگی دوبارہ جینے کا حوصلہ دینا چاہتی ہوں۔ کچھ مہینوں بعد دونوں کا نکاح سادگی سے ہوا۔ ثانیہ کی زندگی میں وہ خاموشی جو ایک خلا تھی اب ایک مکمل دعا بن چکی تھی۔ تو ویورز، اکثر خاموشیاں بولتی ہے ایک ایسی کہانی ہے جو ہمیں سکھاتی ہے کہ ہر خاموش شخص بے جان نہیں ہوتا۔ کچھ زخم لفظوں سے نہیں، صرف خاموشی ساتھ سے بڑھتی ہے، اور سچی محبت وہی ہے جو لفظوں کی محتاج نہ ہو۔ ڈرامہ سیریل کے حوالے سے اپنے رائے کی اظہار لازمی کمنٹ کریں، ساتھ میں ہمارا یوٹیوب کا چینل سبسکرائب کرنا مت بھولیے۔ تھینکس فار واچنگ، اللہ حافظ۔ ہیلو ویورز، ثانیہ ایک سادی سیدھی باحیا اور سنجیدہ مزاج لڑکی تھی۔ شہر کے کالج میں پڑھاتی تھی اور چھوٹے سے کرائے کے فلیٹ میں اپنی بیوہ ماں کے ساتھ رہتی تھی۔ اس کی زندگی میں سکون تو تھا لیکن خاموش بھی، جو ہر رات دل کو چپکے سے چبھتی ہے۔ ثانیہ کی ماں اکثر اسے کہتی، بیٹا تم اب عمر کی اس دہلیز پر ہو جہاں ایک ہم سفر ضروری ہوتا ہے، مگر ثانیہ ہر بار مسکرا کر خاموش ہو جاتی۔ کالج میں ایک نیا لیکچرر آیا، اپاگ، دبلا پتلا، خاموش طبع اور گہری سوچوں میں رہنے والا شخص۔ وہ دوسروں سے الگ تھا، کبھی کسی سے بحث نہ کرتا، کبھی کسی بات میں دخل نہ دیتا، بس خاموش سے اپنا کام کرتا۔ ثانیہ کو شروع میں اپاگ کی خاموشی عجیب لگتی تھی، مگر وقت کے ساتھ اسے محسوس ہوا کہ یہ خاموشی ایک دکھ سے بھری ہوئی ہے۔ ایک دن اسٹاف روم میں دونوں تنہا تھے۔ ثانیہ نے ہمت کر کے پوچھ لیا، اپاگ صاحب آپ ہمیشہ اتنا خاموش کیوں رہتے ہیں؟ اپاگ نے ہلکی سی مسکراہٹ کے ساتھ جواب دیا، جب آپ اپنی زندگی کے سب کچھ کھو دیتے ہیں تو بولنے کے لیے کچھ باقی نہیں رہتا۔ یہ جواب ثانیہ کے دل کو چھو گیا۔ آہستہ آہستہ دونوں کے درمیان خاموشی میں ایک خاص تعلق جنم لینے لگا۔ بغیر کچھ کہے دونوں ایک دوسرے کو محسوس کرنے لگے۔ وہ خاموش دعائیں، وہ چھوٹی سی مسکراہٹ، وہ ایک نظر، سب کچھ کہہ جاتے تھے۔ پھر ایک دن اپاگ نے ثانیہ سے کہا، میری زندگی میں بہت کچھ کھو چکا ہو۔ ایک حادثے میں بیوی اور بیٹی دونوں چلے گئے، میں ٹوٹ گیا، بکھر گیا، اب کسی رشتے سے ڈر لگتا ہے۔ کہا کبھی کبھی جو ٹوٹتے ہیں وہی دوسروں کو جوڑنا سیکھتے ہیں۔ میں تمہیں زندگی دوبارہ جینے کا حوصلہ دینا چاہتی ہوں۔ کچھ